چھوٹے اقدامات بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے علم کے سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل الہدیٰ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 31 سے آج ہم شروع کریں گے تلاوت۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بدبخت ہو، خوش قسمت ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، کافر ہو، مسلم ہو، انسان ہو، جانور ہو، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں، مچھلیوں کو سمندر میں، جنگلی جانوروں کو جنگل میں، ہر جگہ رزق پہنچا رہا ہے، زمین کی تہہ میں بھی، فضا میں بھی، ہر جگہ، پانی میں بھی۔ اس لیے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر حملہ کرنا ہے کہ وہ تو رزق نہیں دے گا، لہٰذا ہم اس کو مار ڈالیں، اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا بے شک یہ تو بڑا گناہ ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا پھر یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ابارشن اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم مزید بچہ افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رزق کے ہم مالک خود ہیں اور ہم اتنا نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم اس کی جان ہی لے رہے ہیں، جس جان کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ دراصل عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، جب انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو انسان اس درجے گر جاتا ہے کہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتا، جس کو اللہ نے پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا،
اور اس کی حفاظت کا ذمہ دیا، وہ خود اپنی ہی اولاد کے قتل کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ والدین کیا چاہتے ہیں؟ بچے کو مارنا، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ زندہ رہے، اس کو زندگی کا حق دیا جائے۔ اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان راستوں پر بھی نہ جاؤ، ان کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے بچو جو انسان کے اندر ایسی شہوت جگاتے ہیں کہ وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام فحاشی کی باتیں، چیزیں، ماحول، اور یعنی مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ایسا اختلاط کہ جس میں کوئی خدا کا خوف نہ ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو پھر اس بڑی برائی کے قریب کر دیتی ہیں۔ زنا جو ہے عقل، شریعت اور فطرت انسانی کے نزدیک بہت بڑی برائی ہے، وساء السبیل، اور برا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو برے راستے سے تشبیہ دی ہے، اور برے راستے پر اگر انسان چلے تو پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ کاموں کو کرنے کا اللہ نے کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا، کچھ کو نہ کرنے کا، اور کچھ کے قریب بھی نہ جانے کا، یعنی جن کاموں میں ایک طبعی رغبت ہو سکتی ہے ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اور پھر یہ کہ قتل کے ارتکاب کی بھی ممانعت ہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یعنی جیسے زنا کے قریب جانے کی، لیکن قتل کو ڈائریکٹ، کیونکہ زنا اور قتل جو ہے وہ دونوں قریب قریب ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جو بچے ابارٹ کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ولد الزنا کی ہوتی ہے، تو حدود کے قریب جانے سے ان کو توڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پھلانگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا، یعنی اس رستے پر ہی نہ جاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم ایسی کسی خرابی کا شکار ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی جو سزا ہے وہ صرف تلوار سے گردن اڑانا نہیں ہے، بلکہ پتھر مار مار کر ہلاک کرنا ہے اگر وہ شادی شدہ ہو، اور اگر نہ ہو تو 100 کوڑے مارنا۔ اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص لینے کا اختیار دے رکھا ہے، پس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے۔ یعنی کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ کسی اور کی جان لے لے، اس کو قتل کر دے، حتیٰ کہ انسان کو یہ اجازت بھی نہیں کہ اپنی جان لے، اپنے آپ کو مارنے کا بھی حق نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے قتل کی حرمت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے قتل کی نسبت ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں کمتر ہے، یعنی ایک جان اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی مل کر اس کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اور جہاں تک قصاص لینے کا تعلق ہے تو یہ صرف حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، افراد کا نہیں۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ یہاں بھی ایک چیز کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ مال بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی خواہش انسان کو حلال حرام سے اوپر کر دیتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد چاہے کسی فرد کے ساتھ ہو یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے کسی نیک انسان کے ساتھ ہو یا کسی برے انسان کے ساتھ ہو، عہد پورا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھائی کیونکہ وہ بڑا خراب انسان ہے، تو یہ مت دیکھو کہ دوسرا کون ہے اور کون نہیں، یہ دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ جو وعدہ خلافیاں کی ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی صرف ظاہری پیمانوں میں ہی انصاف کا حکم نہیں بلکہ ہر طرح کے پیمانوں میں۔ قوم شعیب پر عذاب آنے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے رزق سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص دیانتداری کا معاملہ کرتا ہے اس کا رزق چاہے تھوڑا بھی ہو، آمدنی کم بھی ہو، لیکن اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کے اخلاق میں سے کیا ہے کہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے،
اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو واپس لوٹاتا ہے، کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا بہترین جواب دیتا ہے، کوئی آپ سے حسن سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ گیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے نے کیا کیا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہے۔ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے احسان کا رویہ اختیار کیا تو یہ میرے اپنے فائدے میں ہے، یہ میں کسی پر احسان نہیں جتا رہا بلکہ اپنے اوپر کر رہا ہوں۔ اور جب انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے نا کہ یہ تو میرے اپنے فائدے کے لیے، یعنی آپ کوئی چیز دے کسی کو رہے اور سوچ رہے ہیں یہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کس خوش دلی کے ساتھ پھر آپ دیں گے، اور کس دل کے ساتھ، اور کتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے فائدے میں جا رہی ہے چیز، چاہے صدقہ خیرات دیں، چاہے تحفہ دیں، ہدیہ دیں، یعنی کسی بھی طرح، یا کسی کی کسی بھی طرح مدد کریں، کسی مشورے کے ذریعے، کسی کو ٹائم دے کر کسی کو، تو انسان عام طور پہ یہ کہتے ہیں اس نے میرا بہت ٹائم لے لیا، اس نے مجھے بہت تنگ کر دیا، اس نے، ہمیشہ انسان دوسرے کو بلیم کرتا ہے، حالانکہ وہ آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے، آپ کا علم لے کر، آپ کا وقت لے کر، آپ کا مال لے کر، آپ کی خدمت لے کر۔ تو جو بھی ہم کریں خوش دلی کے ساتھ کریں، یعنی ہم سوچتے ہیں میں کیوں سلام کروں، نہیں، میں کروں تاکہ مجھے 30 نیکیاں مل جائیں۔ اور تم اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ہر وہ قول اور فعل جس کے درست ہونے کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، یعنی گمان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ علم پر یقین ہوتا ہے، یعنی علم یقینی بات کو کہتے ہیں، جبکہ گمان جو ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، وہ صرف خیال ہوتا ہے انسان کا۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور خصوصاً کسی چیز کے بارے میں شک ہو، جب پوری معلومات نہ ہوں اور اس میں جھوٹ کا اندیشہ ہو، تو پھر ان باتوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی، اور اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جس فیلڈ کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا شخص ریلیجن کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، ہر معاملے میں اس کو اپنی رائے دینی ہوتی ہے، ہر چیز میں ہم، چاہے صحت کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا یا آخرت کا یا کسی کی پرسنل لائف کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم ہی ہر چیز کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم نے ہی ہر ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اور ہم ہی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، تو یہ درست نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں دینی معلومات بہت کم ہوتی ہیں لیکن وہ بہت یوزلیس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ ماہر طبیب نہیں ہیں، آپ کا علم طب میں پورا درک نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو مفت کے مشورے نہ دیں، اور اسی طرح لوگوں پر ناحق الزام نہ رکھیں اور بے بنیاد باتوں کو آگے نہ بڑھائیں، بغیر تحقیق کے بات کو پھیلائیں نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں یہ چیز اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس میں آپ کل مجھے کسی نے، اس چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کسی نے مجھے کلپ بھیجا اور نیچے لکھا سبحان اللہ دیکھیں کیا معجزہ ہے فلاں فلاں۔ ویڈیو کیا تھی؟ ویڈیو میں تھا کہ یہ برازیل میں سال میں ایک دفعہ ایسا موسم آتا ہے کہ سمندر الگ الگ ہو جاتا ہے اور اس میں سے لوگ گزرتے ہیں، اور پھر وہ تصویر بھی دکھائی ہوئی اور ساتھ لکھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے۔ میں نے پلٹ کے ان کو لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام برازیل میں آئے تھے، یعنی آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات بلا تحقیق چیزیں سبحان اللہ کر کے آگے بھیجنا شروع کر دیتے، تو پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھیں، نہیں پتا کسی سے پوچھ لیں کہ واقعی یہ کنفرمڈ بات ہے، کیونکہ جس چیز سے بھی انسپائر ہوتے ہیں بس فوراً آگے کرنے کی۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، اور یہ زندگی ایسے نہیں کہ جو مرضی کر لیں اور کسی نے پوچھنا نہیں، ہمارے ہر فعل کے بارے میں ایک چیک رکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اب اور یہ جو حصہ ہے نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو اس میں سمع، بصر اور فؤاد تینوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اب اس میں مثلاً اگر آپ اکیلے ہیں اور فون استعمال کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آپ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ سن رہے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں سن سکتے،
اور آپ وہ سوچ رہے ہیں جو کسی اور کو نہیں دکھا سکتے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور تم زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ہمارا دین یعنی دین اسلام ہمیں رہن سہن سکھاتا ہے، ادب آداب سکھاتا ہے، اچھی معاشرت سکھاتا ہے کہ کیسے یعنی اچھی سوسائٹی بنتی ہے، کیا ٹریٹس ہونے چاہیے لوگوں کے اندر، چلنا پھرنا کیسے ہونا چاہیے، گفتگو کیسی ہونی چاہیے، اور چال کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں بھی ہمیں قرآن سے بتائی جا رہی ہیں کہ زمین پہ اتراتے ہوئے نہ چلو۔ مرح کہتے ہیں حد سے بڑی خوشی جس میں تکبر شامل ہو جاتا ہے، یعنی متکبر لوگوں کی طرح جو اکڑتے ہیں اپنی دنیا کی دولت پر، اس طرح کی چال نہ چلو۔ اور پھر یہ ہے کہ تواضع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، تکبر مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، اور اسی طرح ایک شخص کو اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتے ہوئے اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایسا جوڑا پہن کر جو اسے بہت پسند تھا اور بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اب وہ قیامت تک اسی طرح دھنستا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز پر ایسا فخر نہیں ہونا چاہیے وبال جان بن جائے۔ حتیٰ کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ نماز کے لیے بھی آؤ تو سکون سے آؤ، آرام سے آؤ، کیونکہ انسان کی چال اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور جس طرح انسان چلتا ہے پھر اس کے مطابق اس کے دل اور دماغ پر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی سوچیں بھی ویسے ہونے لگتے۔ ایک چیز کی اصلاح ہوگی تو دوسری کی بھی ہو جائے گی۔ یہ سب ایسے کام ہیں جن کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی ان امور کی ممانعت ہے اور یہ مکروہ ہے۔ یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ نصیحتوں کا آغاز بھی توحید سے ہوا اور اختتام بھی شرک سے بچنے پر ہو رہا ہے۔ جتنی بھی حکمت کی باتیں ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں، عبادات ہیں، سب کی بہتری اور قبولیت کا انحصار توحید پر ہے، اور ان میں سے کسی بھی بات پر، یہ جتنی بھی باتیں یہاں کی گئی ہیں، اعتراض کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں لائف سٹائل دیا گیا ہے، اور اس میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو یہ اخلاق دے دیا ہے جو قرآن کا اخلاق ہے، تو پھر اس پر ثابت قدمی کی بھی دعا کریں، کیونکہ انسان کی ایک ویکنس یہ ہے کہ وہ ماحول سے بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے۔ اگر وہ 2-4 لوگوں کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی ساتھ ان کے ویسے ہی چلنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے جو آپ کے اپنے اصول ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے طے کیے ہیں، ہر ماحول میں اور ہر جگہ ان پر فرم رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ صحیح چیز پر آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ در حقیقت تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے رب کو نہ پہچانے، یعنی یہ جہالتوں میں سے سب سے بڑی جہالت ہے کہ رب کون ہے، کیا اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اور پھر اول تو ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پہلے تو اولاد قرار دی اور پھر اس کے لیے بیٹیاں مخصوص کر دی۔ تو یہ ان کا محض ایک قول ہے جو حقیقت سے خالی ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، اور بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک جس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اور ہم اس قرآن میں اہم مضامین کو پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ انہیں نفرت میں ہی زیادہ کر رہا ہے۔ یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، قرآن کی نصیحتیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، انہیں راس نہیں آ رہی۔ قرآن بارش کی طرح ہے نا، بارش اچھی زمین پر پڑتی ہے تو خوشبو اٹھتی ہے اور اس میں خوب پیداوار آتی ہے، اور اگر گندی زمین پر پڑتی ہے تو کیا اٹھتا ہے؟ بدبو اٹھتی ہے، کیچڑ بنتا ہے اور اس میں سے اگتا کچھ نہیں اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو انسان بھی جب گمراہ ہو جاتا ہے اور حق قبول نہیں کرنا چاہتا تو پھر قرآن بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب یہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کر لیتے۔ کوئی بھی مخلوق عرش پر نہیں جا سکتی، عرش پر ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے موقع پر عرش پر نہیں گئے تھے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت ہی بلند، یعنی کوئی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو ان گنت ستارے، سیارے، جو کچھ بھی ہے تیزی کے ساتھ فضا میں گردش کر رہے ہیں، جو کبھی بھی اپنے مدار سے ہٹے نہیں، کبھی ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اور پورے ترتیب کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور جب ہم تسبیح سے غافل ہوتے ہیں تو باقی مخلوق سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ تو ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، لا یفترون، کسی وقت دم ہی نہیں لیتے، رکتے ہی نہیں، جبکہ ہم کبھی کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ساری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا چاہیے اللہ کی تسبیح میں، اور کسی بھی وقت اپنی زبان کو خالی نہ رکھے سوائے اس کے کہ جس وقت انسان ایسے کام میں ہو جیسے کھانا کھا رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے یا ٹوائلٹ میں ہے۔ ادروائز کوئی بھی کام چپ کر کے نہیں کریں، کام بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے جائیں، جیسے سورج اپنا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ تسبیح بھی کر رہا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں حفاظت کے لیے،
دشمن سے بچاؤ کے لیے. اور یہ بڑی بہترین آیت ہے کہ کبھی بھی آپ کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہو، کسی کا خوف ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملے گی. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا صرف اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ نفرت سے اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں. یعنی کفار مکہ جو تھے وہ قرآن سے متاثر ہوتے تھے اور مشکل سے اپنے اوپر سے وہ اثر دور کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال رکھے تھے کہ وہ پوری طرح ان کے اندر سرایت نہیں کرتا تھا. قرآن کے اندر ایسی کشش ہے کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں چاہے وہ اس کو نہ بھی سمجھتے ہوں. شاید آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو جس میں ایک بچہ کسی یورپ کی کسی کنٹری میں قرآن کی بہترین قسم کی تلاوت لے کے چلا کے اور اس کو ہیڈ فون کے ذریعے لوگوں کے کانوں پر لگا کے ٹیسٹنگ کر رہا ہے. تو کچھ لوگ سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں، پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کلام سنا ہے. تو یہ اس قرآن میں تو بہت تاثیر ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے کہ ہم اس کو کتنا جذب کر سکیں. پھر وہی بات کہ بارش تو برستی ہے لیکن زمین کے فرق کی وجہ سے اس کے اثرات فرق ہوتے ہیں. تو قرآن سے عموماً قرآن سے محرومی کی وجہ قرآن میں کسی کمی کا ہونا نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنے ہی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے یا ظلم اور سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر دل پہ پردے آ جاتے ہیں اور کانوں میں بھی بوجھ آ جاتا ہے اور قرآن کی مجلس میں یا قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا. تو غفلت سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. یعنی بعض اوقات کفار اعتراضات اٹھانے کے لیے قرآن غور سے سنتے تھے تاکہ اس کا مذاق اڑا سکے. دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی، بس یہ بھٹک گئے ہیں، لہٰذا یہ کسی راستے کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتے. یعنی وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، مثالیں بیان کرتے تھے. اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یعنی پھر بھی تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی بطور چیلنج ان کو یہ کہا جا رہا ہے. بن تو نہیں سکتے تھے، نہ پتھر بن سکتے تھے نہ لوہا، لیکن اس چیلنج میں ایک ڈانٹ بھی ہے کیونکہ پتھروں اور لوہے میں کوئی احساس نہیں ہوتا جو انسان کو اللہ نے دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے مقابلے میں جیت جاؤ گے، وہ تمہیں ضرور اٹھائے گا. یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی بڑی ہو تو عنقریب یہ ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا. کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. پھر ضرور یہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ. کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو. یعنی ہر چیز اللہ کے مقرر وقت پر ہی ہوتی ہے، ہم جلدی مچاتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی بھی بات کا، کام کا، چیز کا فوری نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں. نتیجہ تو نکلے گا، ہر نیک عمل کا بھی نتیجہ نکلنے والا ہے اور برے کا بھی نکلنے والا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے تھے. انسان کی چونکہ فطرت میں توحید ہے نا، دنیا میں ماحول نے اس کے اوپر ایسی لیئر چڑھا دی ہیں کہ وہ خیر اندر چھپ گئی ہے کہیں. جب انسان مر جائے گا اور دوبارہ اٹھے گا تو اس کی فطرت جاگ جائے گی اور وہ اللہ خود بخود اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھے گا. اور زندگی آپ دیکھیں اس مختصر سے عرصے کا نام ہے. نہ ہونے اور پھر نہ ہونے میں بہت تھوڑا وقفہ ہے. ہزاروں سال بھی انسان جی لے تو ایک دن تو جانا ہے، اور آخرت میں یہ دنیا کا وقت بہت کم محسوس ہوگا. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. نیکسٹ. وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا.
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، در حقیقت شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں بات کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسی باتیں کیا کرو، وہ جو سب سے اچھی ہو، احسن ہو۔ اور احسن بات میں ہر وہ بات شامل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کو راضی کر دے، جس میں جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، علم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، مخلوق کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، نرم بات کرنا، سب اچھی باتیں ہیں۔ وہ اچھی باتیں جو حق یعنی حق پر مبنی ہو لیکن دوسرے کا دل خوش کر دیں۔ احسن کا لفظ حسن سے ہے، جن میں خوبصورتی ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں بات چیت کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح و شام انسان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا پڑتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی قول معروف کرو۔ کہیں قولاً سدیدہ کی بات آتی ہے کہ سیدھی بات کرو، کہیں قولاً بلیغہ کی بات آتی ہے کہ مؤثر بات کرو، افیکٹو ہو، کہیں قولاً کریمہ کی بات آتی ہے کہ احترام والی بات کرو، رسپیکٹ ہو اس میں، کہیں قولاً میسورہ کی بات آتی ہے یعنی آسانی والی جو دوسرے کو سمجھ آئے، نرم بات، کہیں قولاً لینا آتا ہے نرمی پر مشتمل یعنی نرم بات، پھر قولوا للناس حسنا بہترین بات، اچھی بات، پھر اسی طرح فصل الخطاب کا لفظ بھی آتا ہے، فیصلہ کن بات، اور قالوا سلامہ بھی ہے یعنی کنارہ کشی والی بات۔ تو یہ ساری بات کرنے کے سارے آداب قرآن میں بتا دیے کہ بات کیسی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو تو تلخ کلامی سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے اور ہر بندے سے اچھی طرح بات کرنی چاہیے۔ اس میں بندوں کے درمیان فرق نہ کیا کریں کہ جو تو آپ کی پسند کے ان کے ساتھ تو اچھے بولیں، اور جو آپ کو تنگ کریں یا اچھے نہ ہوں ان کو آپ پھر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، سمیت اپنے بچوں کے۔ نہیں، بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی، ہم سمجھتے ہیں چونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، تو یہ درست نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اس وقت آپ اچھی باتیں کرتے ہیں نا، ان میں بھی اچھی کی گنجائش ہے، وہ بھی مزید امپروو ہو سکتی۔
ان کو بھی مزید اچھا کر لیں، کیونکہ حسن کلام، حسن زن بھی عبادت ہے ہمارے دین میں، حدیث میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ، حسن کلام بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، قولوا للناس حسنا، تو جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر زبان سے اگر اچھی بات نہ کی جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ چاہے کسی پر آپ نے کتنا بھی احسان کیا ہو، لیکن وہ محبت ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے، رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بری بات برے گمان کو جنم دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان کیا چاہتا ہے کہ ایسی بات کرو کہ تمہاری محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر مومنوں کے لیے ہدایت ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے مومن بندے۔ اور اچھی گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اچھی گفتگو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر زبان سے جب انسان اچھی بات بولتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے، یعنی شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جو بولتے ہیں پھر وہی کرتے بھی ہیں، اور وہ چیز آپ کے دل میں پکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ائمہ حدیث جو تھے جب وہ کسی کی جرح کرتے تھے تو بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مثلا امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ فلاں کذاب ہے، بلکہ کہو فلاں کچھ حیثیت نہیں رکھتا، یعنی اس کی حدیث نہیں لینی کیونکہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ تو الفاظ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ کل ہی میں اس آیت کے پڑھنے کے بعد گوگل پہ سرچ کر رہی تھی کہ پازیٹیو ورڈز کون سے ہوتے ہیں، اچھے لفظ کون سے ہوتے ہیں جو ہم اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کریں اور بڑھائیں، اور برے لفظ کون سے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایلیمینیٹ کر دینے چاہیے اپنی ڈکشنری سے اور اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال سے۔ تو آپ بھی یہ سرچ کر سکتے ہیں اور اب یعنی کہ ایسے الفاظ کا ذخیرہ رکھیں کہ جو دوسروں کا دل خوش کرنے والے ہوں، بنسبت اس کے کہ وہ بولیں، کیونکہ بات تو بولنے سے شروع ہوگی، وہ تو ایک بلٹ کی طرح ہے، آپ نے نکالی اور لگ گئی کسی کو تو کام تمام ہو گیا اس کا۔ یعنی بات وہی ہوتی ہے، کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خواب دیکھی، ایک بادشاہ نے خواب دیکھی، اس کی تعبیر کے لیے کسی بزرگ کو بلایا، وہ بزرگ آیا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی میں آپ کی ساری اولاد فوت ہو جائے گی۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو قید کر دیا۔ پھر نیکسٹ ڈے کوئی اور آیا تعبیر بتانے کے لیے، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو بڑی طویل زندگی دے، آپ بہت لمبا جئیں گے۔ تو بادشاہ کا دل خوش ہو گیا۔ اب بات ایک ہی تھی، ایک نے کہا تمہارے بچے مر جائیں گے اور تم اس کے بعد بھی زندہ رہو گے، کتنی پریشان کن بات۔ اور دوسرے نے کہا کہ آپ کی زندگی، اس کو بڑے انعام ملے۔ تو انہوں نے کہا جو مانگتے ہو مانگو۔ تو انہوں نے کہا وہ جس کو آپ نے قید کیا اس کو نکال دیں، کیونکہ بات تو وہی، میں نے بھی وہی کی ہے جو اس نے کی، لیکن صرف انداز فرق تھا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دے کہ مشکل سے مشکل بات، یعنی تکلیف دہ سے تکلیف دہ بات آپ اچھے سے کر سکیں۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو آپ اگر ان کے سٹائل پہ غور کریں کہ وہ ایک دم یہ آپ کو نہیں کہتے کہ یہ فلاں بیماری ہے آپ کو، وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ سے کرتے کرتے آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، سو وٹ، ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ڈاکٹرز اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ ابرپٹلی آپ کو بتاتے ہیں، تو جس سے آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے اوپر کیا آفت آپ پڑی۔ تو یہی زبان ہے جو تخت پہ بٹھاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو دار پہ لٹکاتی ہے، یعنی سولی چڑھا دیتی ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، یا چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ چاہے تو رحم کر دے، وہ چاہے تو عذاب دے۔ یہ ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ عذاب دے گا، بلکہ اچھا سوچیں کہ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، اور میں گناہ گار ہوں، میں کمزور اور عاجز ہوں، مجھے تجھ سے اچھا گمان ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ کہہ دیجئے جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، انہیں پکار دیکھو، نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی غیر اللہ یا اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں، چاہے پتھر کے بت ہوں یا فرشتے ہوں یا جن ہوں یا فوت شدہ نیک بزرگ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی
ایسا نہیں کہ جو انسان کی تکلیف دور کر سکے، اور انسان کی قسمت کو بھی نہیں بدل سکتے، کسی کی بگڑی سنوار نہیں سکتے، اور کسی کی سنوری ہوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یعنی لوگوں نے جن کو وسیلہ بنا رکھا ہے اپنی کامیابی کے لیے، یا وسیلہ سمجھتے ہیں جن کو، وہ خود اعمال صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہ خود نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی وہ نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے، وہ نیک اعمال ان کے لیے ذریعہ بن جائے اللہ کے قریب ہونے کا۔ تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، لہٰذا زندگی اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر اللہ کے پیچھے بھاگنے پر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر رحمت کا ذکر ہے نا، کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اعتدال اسی چیز کا نام ہے۔ اور ابو الکلام آزاد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا جتنا صفت رحمت کو۔ وہ کہتے ہیں اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے، اتنی بار رحمت کا ذکر۔ اور اگر رحمت کے ڈرائیویٹیوز جو ہیں تو وہ یا اس سے ملتے جلتے لفظ جیسے مغفرت، رأفت، حلم، عفو، تو یہ تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ قرآن مجید اول سے آخر ہمارے لیے رحمت ہی رحمت کا باعث ہے، اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہماری عبادت مکمل ہوتی ہے خوف اور امید کے ساتھ۔ جہاں اللہ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے وہاں اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، تبھی انسان نیک عمل کر سکے گا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اس دنیا میں بقا کسی کو بھی حاصل نہیں، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں ڈراتے ہیں اور نشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے تاکہ بندے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور مومنوں کے لیے تو معمولی چیز بھی ایسی نشانی کافی ہو جاتی ہے، وہ اس سے گہرا اثر لیتے ہیں۔ لیکن جو منکر ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایسے کبھی کبھی شرارت کرنے کو دل چاہتا ہے نا، تو انسان، میں نے کل کسی کام کے لیے چیٹ جی پی ٹی کھولی تو اس سے میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یونیورس کو کس نے کریٹ کیا۔ تو آپ کبھی یہ سوال لکھ کے پوچھیں اس سے، یا گوگل پہ ہی لکھ لیں، کہیں بھی لکھ لیں، اس قدر بیکار جواب آئیں گے، آپ حیران ہوں کہ لوگ کس قدر لاسٹ ہیں۔ ترس آیا مجھے کہ جن کے پاس حقیقت کا علم نہیں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، ادھر ادھر کے فلسفے بگاڑتے ہیں، لیکن خالق کو نہیں پہچانتے۔ عقل کے اندھو، چھوٹی بھی چیز کسی بنانے والے کے بنائے بغیر نہیں بنتی۔ تو اتنی بڑی کائنات جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، وہ خود سے کیسے بن گئی ہے؟ اس کے بنانے والے کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ان سب کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ ڈرانا انہیں ایک بڑی سرکشی میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ رؤیا کا جو تعلق ہے نا، رؤیا ویسے تو خواب کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج جو ہے وہ نیند کی حالت میں کی ہوتی، خواب دیکھا ہوتا، تو کسی کو بھی اعتراض نہیں۔ خواب میں تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، تو لوگوں کو اعتراض ہی کس بات پر تھا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اور پھر تھوہر کا درخت جو جہنم کا درخت ہوگا، اس پر ان کو اعتراض تھا کہ آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا تو اپنا علم اتنا ناقص ہے کہ اس کو اپنے آپ کی نہیں سمجھ۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو جائے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ریزن ہوئی ہے، کبھی ایک بتائیں گے کبھی دوسری، اپنے آپ کو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ ہمارے ساتھ آج یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے کاموں کے بارے میں بس انسان کو اللہ کی عظمت پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے،
वो हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, और वो जो भी करता है हिकमत के साथ करता है। वो सारी सिफात एक दूसरे से रिलेट कर। नेक्स्ट। وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने कहा, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। गुमराह लोगों की गुमराही का असल सबब क्या होता है? बात को सही रुख से न देखना, चीजों की हकीकत मालूम न करना कि कोई बात क्यों कही जा रही। अल्लाह ताला अगर कोई हुक्म दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और फिर जब वो हुक्म दे तो हमारा काम है उसको मान जाना, चाहे समझ आए या ना आए। क्यों मान जाना? क्योंकि वो बड़ा है ना। जब आपको ये यकीन होता है कि जो मुझे हुक्म दे रहा है वो मुझसे बड़ा है, अक्लमंद है, सब कुछ जानता है, तो फिर आपको क्यों नहीं करना चाहिए। और ये जो क्यों होता है ना, क्यों मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, ये बात क्यों, ऐसे क्यों, ये एक तरह से तकब्बुर की अलामत होती है। बात समझ ना आने पर सवाल किया जा सकता है, लेकिन उसका अंदाज कोई और होता है। कहने लगा, क्या तूने देखा उसको जिससे तूने मुझ पर इज्जत दी है। यकीनन अगर तूने मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दी तो मैं इसकी औलाद को जरूर काबू कर लूंगा सिवाय चंद एक के। ये उसका अदम एतराफ था, दूसरों को कम समझ के, अपने आप को बड़ा समझ के फिर उस पर डट जाना, और फिर आगे का सोचना कि अब मैंने इस पे कायम कैसे रहना। एक बंदा जब जिद पे आ जाता है ना तो बाज़ औक़ात तो उसको समझ आ भी जाती कि वो गलत है, लेकिन चूंकि जिद का शिकार हो गया तो फिर वो उसको निभाने के लिए गलती पे गलती करता चला जाता है। तो उसने क्या कहा कि मैं बनी आदम को अपनी मर्जी पे चलाऊंगा
اور یہ اتنی ڈرانے والی بات ہے کہ میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا سوائے چند ایک، الا قلیل۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ہمیں نہیں، ہماری اولاد کے بھی پیچھے ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی پیچھے ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ احتن کرنا، احتناق کہتے ہیں گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا تاکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے، جب چاہے بریک لگا لیں، جب چاہیں اس کو چھوڑ دیں، بھگائیں۔ تو شیطان ہمارے بچوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ان کو ایسی لگام ڈالتا ہے کہ اپنی مرضی کے تابع کر لیتا ہے، اور پھر وہ ہماری ایک نہیں سنتے۔ اور پھر یعنی آپ سوچئے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے، جو مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا، دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی۔ تو اس سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو ہم سے ہماری سب سے قیمتی چیز چھیننا چاہے، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ چھین رہا ہے، اور وہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اس کو اپنا چیلا بنا رہا ہے، بچے ہمارے اور تابع دار اس کے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ ہمیں بس آنکھیں بند کر کے چھوڑ دینا ان کو جو مرضی کریں، انہیں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے وہ ان کو نگلنے کی کوشش کرے اور ہم پکڑ کے چھین کے چھڑا کے لے کے جا رہے ہیں اپنی طرف۔ تو سخت زور اور سخت سٹرگل کی ضرورت ہے، اور خصوصاً وقت کے ساتھ ساتھ جو فتنے بہت بڑھ گئے ہیں، تو اولاد کی طرف سے غافل نہ ہوں۔ یہ مت سوچے اوپر سے سب اچھا نظر آتا ہے تو ضرور اندر سے بھی اچھا ہی ہوں گے، بعض اوقات وہ ڈبل پرسنالٹی کے حامل ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ کہیں آپ کے سامنے کچھ اور بن جائیں گے، کہیں کچھ اور ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری باتیں صرف اس وقت سمجھ آتی ہیں جب انسان یعنی چاروں آنکھیں کھلی رکھتا ہے، دو کی بجائے بھی چار کھلی رکھتا ہے۔ یعنی چار سے مراد میری یعنی دل کی بھی اور سامنے کی بھی۔ آپ سوچیں گے چار کہاں سے آ گئی؟ فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلتا ہے اسے اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے پیدل چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر۔ اور شیطان تو ان سے محض دھوکے پر مبنی وعدے کرتا ہے، یعنی شیطان ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈاکو ہوتا ہے نا، اور وہ پوری ٹیم لے کر آتا ہے اور ایک دم حملہ آور ہوتا ہے، اور جو ہاتھ پڑے لوٹ کے لے جاتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی ٹیم ہوتی ہے، کوئی سوار ہے اور کوئی پیدل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان آج تک یہی کر رہا ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا کہ وہ اس طرح حملہ آور ہوتا ہے، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسے ایسے حملے کرتا ہے وہ۔ اور پھر یہ کہ اپنی ٹیمز کبھی خود نہیں بھی ہوتا تو ٹیمز بھیجتا ہے، اپنے چیلے اور اپنے جو کارندے ہیں ان کو بھیجتا ہے، اور وہ سارا دن فساد پھیلاتے ہیں اور واپس آ کے اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں شیطان کی آواز کی بات کی گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر قسم کا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، مزامیر، طرب و نشاط کی محفلیں، سبھی کچھ آتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتی اور اس کی فطرت پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے دعا بھی بتائی ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے، تو اگر اس دن کوئی بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ٹھہر جائے گا تو ہرگز ہرگز شیطان اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور وہ ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو جہاں تک شیطان کی آواز کا تعلق ہے تو کچھ چیزیں تو علماء نے بیان کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر ہر نافرمانی والی آواز شیطان کی آواز ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، اور ہر وہ سوار اور پیادہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ ابلیس کا لشکر ہے۔ تو اس لیے شیطان کی رفاقت سے اور شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو آخر میں بات کی گئی نا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، تو شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی، یعنی وہ جھوٹے وعدے کر کے، یعنی اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وسوسے ڈالتا ہے نا، دل میں خیال ڈالتا ہے، اور پھر انسان کا ضمیر اگر جاگتا ہو تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ اس کا کاؤنٹر کرتا ہے، کوئی توڑ اور کرتا ہے، پھر انسان کو تو کہتا ہے نا کہ کشمکش اندر چل رہی ہے، یہ کروں کہ نہ کروں، تو پھر وہ اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ نہیں تم کر لو، وہ فلاں تمہارے کام آ جائے گا، وہ مدد کر دے گا، ایسا ہو جائے گا، اور اس طرح اس سے غلط کام کروا لیتا ہے۔ فرمایا بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں، کیونکہ وہ اپنے تھنکنگ میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں، یہ غلط کام ہے، یہ تو کرنا ہی نہیں نا، اس کی طرف تو جانا ہی نہیں، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز۔ تو گویا جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، شیطان کی قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایسے لوگوں کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی انسان کو شیطان سے بچانے کا مضبوط قلعہ ہوتا ہے۔ شیطان وسوسے ضرور ڈالتا ہے، چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، لیکن اس کا بندوں پر زور نہیں ہوتا،
اور خاص طور پر اللہ کے بندوں پر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس کا زور صرف انہی پہ چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عبادت میں کمی، عبادی کو بچایا گیا نا، تو جو عبادی وہی ہیں جو عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کی کمی شیطان کے تسلط کی وجہ بنتی، صبح شام حفاظت کے اذکار کی کمی، اور اسی طرح مختلف مواقع پر جیسے کھانا کھاتے ہوئے آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ ذکر ایک محفوظ قلعہ ہوتا ہے جس میں انسان داخل ہو جائے تو شیطان وہاں نہیں آ سکتا۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی کشتیوں میں غور کر کے رب کی قدرت کو یاد کریں۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں سارا، جیسے مالدیو ہے، تو وہاں اتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں کہ جیسے آپ کو یہاں سے اوکویل جانا ہو تو آپ گاڑی پہ نہیں جا سکتے، آپ کو کشتی پہ جانا پڑے۔ اسی طرح اور بھی جگہ ہیں دنیا میں کہ جہاں پر لوگ بہت فریکوینٹلی پانی کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، تو یہ کشتیوں کا پانی پہ چلنا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور فرمایا تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی کشتی صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، کسی کام میں لاؤ اس کو۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم اسی سے اعراض برتنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی سختی میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے، تکلیف میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن جب بندے کو طاقت ملتی ہے تو پھر وہ اسی کو بھول جاتا ہے۔ کیا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی بھی کارساز نہ پاؤ؟ بات یہ کہ زمین کی سلامتی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آرام سے رہتے ہیں اس پر۔ اگر ہر نافرمانی پہ پکڑ ہونے لگے تو ہم زندہ بھی نہ رہ سکیں۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لوٹا لائے، پھر وہ تم پر تند و تیز ہوا بھیج کر تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ کی پکڑ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں سنجیدگی سے فکر مند ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ورنہ کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی، اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آگے تو پوچھ ہوگی۔ اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی۔ کس طرح؟ ساری کائنات آپ کے لیے مسخر ہے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، دریا، سب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فضیلت عطا کی۔ یعنی انسان کو اللہ نے ہر لحاظ سے عزت دی ہے، اس کے اندر پیغمبر بھیجے، علم دیا، کتابیں بھیجی، تو انسان کو اپنی یہ عزت خاک میں نہیں ملانی چاہیے اور شیطان کا ساتھی نہیں بننا چاہیے، نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اور قدردانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ نیکسٹ۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام یعنی اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے تو جو کوئی اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور یہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. امام کا ایک مطلب تو اعمال نامہ ہے، اور امام سے مراد کسی امت کا نبی بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو ود ریفرنس ہوگا، یعنی اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ہوں گے یا جو اس کا گائیڈ ہوگا وہ بھی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچئے دنیا میں غافل رہنے کی سزا کتنی بڑی ہو. یعنی جو دنیا میں جنت کے راستے پر نہیں چلا وہ آخرت میں بھی نہیں چل سکے گا. جس کو یہاں حق نظر نہیں آیا اس کے لیے وہاں بھی ویسی ہی جزا ہوگی. اور بے شک یہ قریب ہی تھے کہ ضرور آپ کو اس سے فتنے میں ڈال دیں، اور بے شک یہ قریب ہی تھے کہ ضرور آپ کو اس سے فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس وحی کے علاوہ کچھ اور گھڑ لائیں، اور تب یہ ضرور آپ کو دلی دوست بنا لیتے. وحی کے مفہوم کو بدلنا باطل کے بڑے مقاصد میں سے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور حالانکہ وہ کر ہی نہ رہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ قرآن کے منمانے مطلب نکالتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود اس پر چلتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش تعویلیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ اس وحی کے علاوہ کچھ اور لے آئیں، یعنی اس قرآن کو بدل دیں یا کچھ اور لے کر آئیں. یہ قابل عمل نہیں. آج تو ہم کہتے ہیں نا پرانا ہو گیا تو قابل عمل نہیں. وہ اس دور میں بھی کہتے تھے قابل عمل نہیں، کیونکہ وہ ان کی خواہشات سے ٹکراتا تھا. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو ہی جاتے، کیونکہ انہوں نے ہر طرح کی آپ کو آفرز کی تھی. باہم سمجھوتا کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں سے متعلقہ آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت دے دیں گے، حاکم بنا لیتے. دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے. آپ کو اگر کسی عورت سے محبت ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے. یہی وہ چیزیں ہوتے ہیں جن کی انسان دنیا میں جن کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن آپ نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا. تو بات یہ کہ نیکی کے کام میں، عبادت میں، دعوت کے کام میں استقامت، ثابت قدمی اور مشکلات اور مخالفت کے باوجود استقامت کا نصیب ہونا یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے. اگر اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ مدد نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جہاں کہیں کوئی بھٹکانے والے کا شائبہ بھی پڑ جائے کہ یہ شخص میری راہ بدل رہا ہے یا میرے اندر اللہ سے دوری آ رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، واپس پلٹیں، اللہ سے مدد مانگیں، اس سے معافی مانگیں. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یعنی پڑھتے رہیں تکرار کے ساتھ. اور اگر آزمائش سخت ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ استقامت وہی دیتا ہے. تب یقیناً ہم آپ کو دگنا زندگی کا اور دگنا موت کا عذاب چکھاتے. استغفر. پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے، کیونکہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جھکنا اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں. اور پھر یہاں آپ کو دگنی سزا کی بات آپ کے لیے کیوں کی گئی؟ کیونکہ جس شخص کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس سے سرزد ہونے والے جرم کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوتی. اور یہ قریب ہی تھے کہ مکہ کی اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب یہ آپ کے بعد خود بھی تھوڑی دیر ہی ٹھہریں گے. یہاں پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد واقعی قریش مکہ کے حالات بہت تنگ ہو گئے. ان رسولوں کے معاملے میں ایسا ہی طریقہ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یعنی اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اور کسی معاشرے کے اندر مصلحین کا رہنا اس کے استحکام کی علامت ہوتی ہے. اور اگر وہ نکل جائیں، یعنی اچھے لیڈرز اگر کسی جگہ کو چھوڑ دیں تو وہاں زوال شروع ہو جاتا ہے. نیکسٹ. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کی نماز کا قرآن بھی، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی گواہی دی جاتی ہے۔ نمازوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مومن مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرتا ہے۔ نماز انسان کے لیے دل کے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور قرآن الفجر سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے۔ اور نماز کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز کا ایک اہم جز قرآن بھی ہوتا ہے، جیسے قیام یا رکعت یا سجدہ سے پوری نماز مراد ہوتی۔ اگر کہیں آئے نا وسجدوا تو اس سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے۔ اور فجر کے وقت چونکہ زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، طویل قرات ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرآن ہی کہہ دیا گیا۔ اور یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، جس میں دن اور رات کے فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح کے وقت قرآن کا سننا اور پڑھنا جو ہے بہت فائدے کا ہوتا ہے، انسان کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور اس وقت میں خاص سکون اور اطمینان بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر فجر کے بعد اذکار وغیرہ کرنا، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے ساتھ تہجد ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، ایکسٹرا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے نیند ترک کرنا، نیند چھوڑنا۔ تہجدہ یعنی سو کر اٹھ گیا یا جاگ گیا۔ ویسے تو قیام اللیل ساری رات ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک، چاہے آپ سو کر پھر اٹھ کے پڑھیں یا پھر آپ جاگ رہے ہیں اور پھر پڑھ کر سو جائیں نماز۔ لیکن تہجد سحری کے وقت نیند توڑ کے اٹھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز باقی لوگوں کے سے ایک ایکسٹرا زیادہ نماز تھی، اور ان کے لیے لازم تھا پڑھنا، اور اسی وجہ سے اس عبادت کی وجہ سے ان کے لیے مقام محمود کا وعدہ کیا۔ اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت عطا فرما۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں یہاں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انسان اپنی حاجت پیش کرے اور کس طرح عاجزی اور انکساری سے کام لے، اور سچائی کے ساتھ داخلہ اور سچائی کے ساتھ نکلنا بڑا اہم ہے کسی بھی کام میں، کسی بھی جگہ پر۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ سچائی بڑی نیک نیتی سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اختتام اخلاص کے ساتھ نہیں، سچائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سچائی سے مراد یہاں اخلاص بھی ہو سکتا ہے، کئی وسیع معنی ہے، یعنی آپ ویسے دین کا کام شروع کرتے ہیں بڑے جوش جذبے کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ، سچے دل سے، اور بیچ میں آتی ہیں مشکلات، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یعنی مشکلات کا حل نہیں ڈھونڈتے، کیا کرتے ہیں؟ اس نیکی کے کام کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ دعا مانگو کہ اللہ شروع بھی کوئی کام کرے تو تیرے ساتھ سچا ہو کر کرے، اور اس کا اینڈ بھی بہت اچھا ہو، اور اس کام سے جب ہم نکلیں وہ ذمہ داری پوری کرے صاف ستھرے ہو کر، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، یعنی حق کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا،
باطل جتنا بھی طاقتور ہو اس کا انجام شکست ہے، مٹ جانا ہے۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے ہی میں بڑھاتا ہے۔ یعنی قرآن سے دلوں کے شبہات دور ہوتے، شفا ملتی ہے، اور انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر علم یقینی ہے، ہر بات سچی ہے، پکی ہے۔ تو جب انسان کسی بھی کنفیوژن کے ساتھ قرآن کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی و شافی جواب دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی۔ جتنا قرآن سے دور ہوں گے اتنے زیادہ بیمار ہوں گے، یعنی خاص طور پر ذہنی بیماریاں۔ وہ معاشرے جن کے اندر معاش کی انسان کو فکر نہیں، کھانے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، آرام ہے، گرمی سردی کا بھی انتظام، ہر چیز ہے، لیکن سکون نام کی چیز کیوں؟ کیونکہ اصل سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ اور جب انسان قرآن کی طرف آ جاتا ہے تو انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، تو قرآن ایسی شفا دیتا ہے کہ توبہ کی طرف انسان آتا ہے اور اللہ کے قریب آتا ہے، اور وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ گناہوں کے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ بڑی انٹرسٹنگ ہے، رحمت للمومنین اور خسارہ ظالمین کے لیے۔ قرآن ایک ہی ہے، کوئی اس سے رحمت پا رہا ہے اور کوئی اس سے خسارہ پا رہا ہے۔ تو یعنی کہ کون اس سے خسارہ پاتا ہے؟ جو قرآن سے دور ہے، اور جی جو ایمان نہیں رکھتا اس پر، اس کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ ظلمت میں ہی، اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، اللہ سے رخ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، نعمت پا کر شکر ادا نہیں کرتا، اور اگر نعمت چھن جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ تو اسے نعمت نے فائدہ دیا اور نہ ہی کسی تکلیف نے اللہ کی طرف اس کو راغب کیا۔ یہاں سے ایک بڑی مزے کی بات سیکھ، اگر لوگوں کا اللہ کے ساتھ یہ رویہ ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ بے رخی دکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ احسان کرتے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، جی ریبیلیس ٹینز جیسے، اور اپنا پہلو بچاتا ہے، تو قریب بھی نہیں آنا چاہتا، دور دور سے، پرے پرے سے پرے۔ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن۔ آپ کہہ دیجئے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت، یہ اللہ کو پتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ بننے کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے یہاں تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور ریفلیکشنز لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ جی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا؟ آج یہ بہت بات پیاری لگی کہ عبادت کی کمی شیطان کے تسلط ہونے کی وجہ تسلط ہو جاتا ہے۔ دادا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا تھا، اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی برہان نہ ہوتی تو وہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس میں آ رہا ہے کہ قریب تھا کہ ان کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حکم کے بغیر جو ہے نبی پیغمبر جو ہیں ان کا بھی جو ہے اپنوں پر بچنا جو ہے وہ۔ آج ہم کے آداب سے بات کی پڑھی تو کل اتفاقاً میں یہی بات اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ انکار بھی کرتے ہیں تو اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو برا نہیں لگتا۔ تو ہمارے لیے تو یہ اور اچھی بات ہے کہ ہم اچھی گفتگو کریں اور اس نیت سے کریں کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، عبادت اور مطلب ہر چیز معاشرے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کی ہے اور ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھا ہے۔ اتنا پیار آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ظاہر کو اچھا بنانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی دی ہے ہر موڑ پر۔ استاد جی بچوں کو صبح شام کے اذکار جب یاد کروا رہی تھی تو میں نے ان سے شیطان کے بارے میں پوچھا نا، تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرانی ہوئی کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو شیطان کے بارے میں اتنا بتاتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اسپیشلی جب میں نے یہ بتایا کہ شیطان کے لشکر ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ان جگہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو بچوں کو اس بات کا یقین بھی نہیں آیا۔ تو جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا اصل اینیمی ہے کون، تو وہ اس سے بچیں گے کیسے؟ اور یہ سب باتیں قرآن میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر بھی پورا ایمان نہیں۔ بالکل، نیک اعمال ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جی آن لائن سے فائزہ کھتری۔ چیز اللہ سے، اور جب ہم تسبیح سے غافل تو باقی مخلوق سے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ سوچ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہما سمی۔
استاذہ جی میں اس آیت کو دیکھ رہی تھی لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو مجھے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یاد آ رہی تھیں کہ انہوں نے پیدائش کے فوراً بعد انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم وہ کہا، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکوپ کریں ان ساری ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو کہ فتنے ہماری اولادیں فیس کر رہی ہیں، یوزلی ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت کے کچھ ہمارے اپنے بھی گولز ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تربیت بھی، دین اسلام بھی سکھائیں، اور پھر ان کو اویئرنیس بھی دیں کہ یہ شیطانی راستے ہیں جن سے انہیں بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ۔ نصرت تبسم ہما سے نیکسٹ ہے، مائک کھولیے ان کا، جی بولیے۔ جی سوری، اس آیا نمبر 62 میں استاذہ جی میں دیکھ رہی تھی اس ورڈ کو لِأَحْتَنِكَنَّ، تو میرے ذہن میں فوراً آج کل کا جو بہت بڑا فتنہ ہے بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کا آیا کہ آپ جتنا بھی ان کے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیں، اینڈ جب آپ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فرسٹریشن، اسٹریس اور غصہ دکھاتے ہیں۔ اور پھر اس کو میں ریلیٹ کر رہی تھی وہ آیا جو ہے نشے والی، شراب والی، کہ اس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ پیرنٹس دیتے ہیں کہ اس سے بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ان کی سوشل سکلز، لیکن یہ ایک ایڈکشن ہے اور شیطان کی چالوں میں سے کہ وہ ہم سے دور کر لیتا ہے اور ان کو قابو کر لیتا ہے۔ شکریہ۔ جی اسما بولیے۔ جی ابھی بتایا استاذہ جی کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور ہمیں اس میں مشکلات آئیں تو گیو اپ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کام کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ خوشبو۔ استاذہ آج آپ نے جب بات کی نا آسانی کرنے والی، تو میں کیونکہ ایجوکیشن سسٹم سے اب ہمارے یہاں ایک وابستگی ہے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ اکثر کمپلیکس اور بہت ڈیفیکلٹ باتیں کرنے والوں کو نا انٹلیکچوئل لیول سمجھا جاتا ہے، کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ انٹلیکچوئل ہے، جبکہ میری نظر میں انٹیلیجنٹ وہ ہے جو کہ ایک مشکل ترین بات کو بیسک لیول پہ سمجھا سکے۔ جیسے آپ علوم القرآن پڑھا رہی تھی تو مجھے بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ لگ رہا تھا، مگر آپ نے اس کو بالکل بیسک کر دیا۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تجوید پڑھانے لگیں تو ڈائریکٹ رولز بچوں کو پڑھانے لگ جاتے ہیں، عربک پڑھانے لگیں تو ڈائریکٹ گرامر سے سٹارٹ کرا دیتے ہیں، تو بچے ایک دم سے وہ گھبراہٹ اور ریزسٹنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کا اگر یہ اصول ایجوکیشن سسٹم پہ لاگو کیا جائے تو آسانی سے بچوں کو پڑھایا جائے تو شاید بچے جو ایجوکیشن سے بھاگتے ہیں وہ نہ ہو، کیونکہ بہت سی باتیں جب سمجھ ہی نہیں آتی تو ان میں دلچسپی کیا ہو سکتی ہے۔ جی نورین۔ جی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، اور زندگی اور وقت کو ضائع نہ کریں غیر اللہ کے پیچھے لگ کر۔ نبیلہ۔ جی استاذہ، یہ جو بات تھی نا کہ حسن کلام بھی عبادت ہے اور اچھے الفاظ ہمیں استعمال کرنے چاہیے، تو ہماری بہت ساری جو ٹاک ہوتی ہے آپس میں، جو گفتگو ہوتی ہے وہ ٹیکسٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں محتاط ہو کر کے جو جب ہم پڑھتے ہیں ٹیکسٹ تب بھی ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ کبھی الفاظ آپ صحیح بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر دوسرے شخص بدگمان ہے آپ سے تو وہ صحیح اس میسج کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو حسن ظن بھی عبادت ہے، حسن کلام بھی عبادت ہے، دونوں میں ہمیں بہت محتاط ہو کر کے اچھے الفاظ سے یعنی جو برے الفاظ ہیں ان کو اچھے سے ریپلیس کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ شازیہ۔ جی استاذہ، میں جو آپ نے بتایا نا کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر تسبیح کرتے رہیں، تو اس کو میں ایسے ریلیٹ کر رہی تھی استاذہ، بعض دفعہ ہوتا ہے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں تو مسلسل نیگیٹو تھاٹس بھی آتے ہیں، بعض دفعہ سیلف پٹی ہوتی، بعض دفعہ ہوتا ہے میں اکیلی لگی ہوئی ہوں، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو تھاٹس ہمارے ریپلیس ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنی اس کی ضرورت تھی۔ روح کے بارے میں بس اتنی بات بتا دی گئی جتنی انسان کی ضرورت تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان نے یعنی اتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اتنی چیزیں ایکسپلور کر لی ہیں، اتنے جو مختلف قسم کی چیزیں ان کے فائدے اور نقصان ڈھونڈ لیے ہیں، لیکن وہ خود اپنے جسم کے اندر اپنی روح کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ اگر کچھ کہا بھی گیا ہے سارا وہم و گمان پر مبنی ہے، مختلف رائے ہیں، خیال ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اور انسان کا اس دنیا میں جتنا بھی علم زیادہ ہو جائے، وہ مریخ پہ بھی پہنچ جائے، تو بھی وہ علم محدود ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہ صرف یہ کہ روح کے بارے میں بلکہ ہر چیز کے بارے میں بہت تھوڑا تم جانتے ہو۔ انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ اور پھر کوئی بھی شخص کسی فیلڈ کا کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ دوسرے کے علم کا محتاج رہے گا، دوسرے کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں آپ کے کیا نہیں جانتے تھے، لیکن ایک ہدہد نے آ کے وہ بتایا، ہدہد جو وہ نہیں جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے، لیکن خضر علیہ السلام نے وہ بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو بہرحال انسان کا علم نہایت قلیل ہے۔ ہم دنیا میں جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو کر بھی میری لمیٹیشنز ہیں، میرا علم بہت تھوڑا ہے۔ اور اس زوم میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں اور میں بس سب کچھ جانتی ہوں۔ آئی نو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نوز دا بیسٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر انسان ایک بات کے 1000 مطلب بھی نکال لے تب بھی وہ کم ہے۔ اس دنیا میں یعنی سمندر کے مقابلے میں سب انسانوں کو جو دیا گیا وہ ایک قطرے کے برابر ہے، پر اس قطرے میں سے ہمیں کیا ملا ہے؟ یہ چیز انسان کو علم کا غرور اور تکبر نہیں ہونے دیتی اگر یہ حقیقت یاد رکھے انسان۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے ہم اسے ضرور واپس لے لیں، ودرا کر لیں، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں اللہ کی ایک عظیم قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، جو آپ کے سینے میں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور آپ کے بعد کسی بھی امتی، صحابی، نیک انسان کے پاس جو کچھ ہے، علم ہو یا کچھ، وہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور جس طرح وہ دیتا ہے، دینے پہ قادر ہے، ایسے ہی وہ واپس لینے پہ قادر ہے۔ جو چیز بھی ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں سوچیں، یہ کسی بھی وقت واپس جا سکتی۔ اس پر شکر ہی ادا کرتی رہوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ میرے کام آئے۔ دیکھنے کی قوت ہے، بولنے کی ہے، جو بھی چیزیں آپ کے پاس، یو نیم اٹ، کچھ بھی، چاہے آپ کے اپنے اندر قدرت، اختیار، طاقت، ذہانت، جو بھی، یا پھر آپ کو جو کچھ ملا ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے۔ اصل رازق وہ ہے۔
کبھی بھی لے سکتا ہے، اور اگر وہ لے تو پھر جب مالک وہ ہے اور وہ لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی شکر کہ اتنا عرصہ آپ نے مجھے دیا اور میں اس پہ شکر گزار ہوں. ناراض نہیں ہونا، اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کرنا، اور بندوں سے تو بالکل بھی نہیں کرنا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، نعوذ باللہ. وہ اس کی چیز سے اس نے لے لی، بات ہی ختم. جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اس کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، بڑا بہادر ہو جاتا ہے. میری دادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کے کئی بچے فوت ہوئے، کوئی 6 سال 7 سال 8 سال، تو جب بھی ان بچہ کو فوت ہوتا تھا تو وہ اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. وہ کہتی تھی میں رب سے راضی ہوں، اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا، بات ختم. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ اتنے اتنے بڑے بچوں سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، اور بچوں کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی. تو ایک ماں کا دل اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ام موسیٰ کا دل کس نے مضبوط کیا تھا؟ اللہ نے. تو اگر آج ہم بچوں کی طرف سے کسی طرح دلوں میں کوئی کمزوری پاتے ہیں تو یہی سوچا کریں یہ اللہ نے امانتیں دی ہیں نا مجھے، اور میں نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے اور ان کو اللہ کے حوالے ہی کر دیں. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہی ہے. وہ ان کے لیے اچھی دعائیں کریں، لیکن اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں ہمیشہ، اور ہر نعمت کے ساتھ یہ، کیونکہ انسان نے عارضی طور پر جو کچھ پوزیس کیا ہو نا اس پہ اتنا حریص ہے کہ یہ میری چیز اور میں سنبھال کے خبردار کوئی لے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حفاظت کریں اپنی چیزوں کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے نہیں ہماری، اصل میں ہے نہیں. اجنبی کی نظر ڈالیں، ہر چیز میری نہیں ہے، بس وقتی طور پہ کام کے لیے، پھر مالک واپس لے جائے گا. جیسے آپ رینٹ پہ کوئی چیز، اب کسی رینٹ پہ کوئی گھر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا گھر بنا لیتا ہے. اس کے ذہن میں ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ یہ میرا گھر نہیں ہے. اسی لیے اس کے اندر ایک ہرس ہوتی ہے میں اپنا گھر بنا لوں تاکہ مجھے کوئی نکالے نہ، لیکن پھر بھی بھول جائے اپنا بھی بن گیا نا، اس سے بھی نکالے جائیں گے، ادھر رہنا کوئی نہیں ہے. اور جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے نا یہاں رہنا نہیں ہے، تو پھر دنیا سے دل نہیں لگتا، پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، پھر دین کے راستے میں کام کرتے ہوئے کوئی قربانی بڑی نہیں لگتی. جو ہے ہی نہیں اپنا تو پھر کیا رونا ہے اس کے پیچھے؟ یہ تو میرا تھا ہی نہیں. وہ جو کوئی فوت ہوتا ہے تو دعا ہے نا، ان للہ ما اخذ، وہ اللہ کا تھا نا جو اس نے لے لیا اس نے واپس. ناراضگی کے ام سلیم کا واقعہ تھا، آپ سب کو، ان کا بیٹا فوت ہوا تو اپنے شوہر کو کیا کہا، اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے پہ لینے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ خوشی سے دوں گا. کہا اللہ کی امانت تھی بیٹا تمہارے پاس، اللہ نے لے لیا. یہ ہوتی ہیں ایمان والی خواتین، اتنی مضبوط ایمان والی. ٹھیک ہے انسان کسی کی جدائی پر غمگین ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ناراض نہیں. جدائی غمگین کرتی ہے، یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے نا. انسانوں کی محبت، چیزوں کی محبت، کوئی چیز ٹوٹتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا نہ گھلائیں کہ کسی کام کے قابل نہ رہے. اور پھر کسی نعمت پر غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، اور اس سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ لوگ عام طور پہ شو آف کرنے لگتے ہیں نا، ہمارے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بڑائیاں بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، یہ نقصان دیتی. آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ علم کے معاملے میں آپ دیکھیں کتنے ہی بچے حفظ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کدھر گیا وہ؟ لے لیا اللہ نے واپس. آپ کئی دفعہ کوئی مہارتیں حاصل کرتے ہیں پھر وہ آپ کو کرنا نہیں آتا، یعنی بعض اوقات آپ اتنے اسکلفل ہوتے ہیں چیزوں کو منٹس میں آپ کر لیتے ہیں، پھر وہی ہاتھ ہوتے ہیں ایسی کمزوری آتی کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. تو یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی چیز اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے گلا کے ہم اپنے رب سے دور ہوں، ناراض ہوں، یا اپنی آخرت کو بھول جائیں یا اپنے اصل منزل کو بھول جائیں. کوئی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. بے شک آپ پر اس کا فضل، آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. بے شک آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ کا فضل. جتنی چیزیں ہیں نا، اگر ان کو ہم کہنا یہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا تو پھر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی نا، مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا، جب ان سے پوچھو نا ان کا حال کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے کچھ چیز چاہیے نہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، سب کچھ ہے، بھرے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. سارے انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور جنوں کو بھی ساتھ ملا لیں جن کی بڑی بڑی طاقت ہے، اور مل کے کوئی کوشش کریں کہ اس جیسی کوئی چیز پیش کریں، نہیں کر سکتے. اتنا بڑا چیلنج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا یہ اللہ کی طرف سے اور بالکل سچ ہے. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کے بیان کی، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کیا. یعنی قرآن میں ہر طرح کے دلائل بڑی خوبصورتی سے پیش کیے گئے ہیں، لیکن نہ ماننے والے
نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان سے خوب نہریں جاری کر دیں۔ یعنی بجائے ایمان لانے کے طرح طرح کے بے جا اعتراضات اور بے جا مطالبے، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ کچھ اور بھی چاہیے؟ اللہ کو بھی سامنے لے، بس اس اللہ کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہتا نا۔ یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھا کریں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہی ہوں جسے رسول بنایا گیا۔ بات ہی ختم۔ بعض اوقات لوگ آپ سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھ بیٹھتے ہیں، اور آپ اس مصیبت میں آ جاتے ہیں کہ ہائے اب میرا امیج ٹوٹ نہ جائے، یہ تو مجھے بڑی چیز سمجھتے ہیں اور میں تو کچھ ہوں نہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ ریلیکس، میں جو ہوں بس میں وہی ہوں، مجھے بس اتنا ہی آتا ہے، میں صرف یہی جانتی ہوں، میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے۔ ایسے جھوٹا بھرم کس لیے رکھنا؟ کیوں بن بن کے دکھانا؟ اگر اس حالت میں کوئی قبول کرتا تو کر لے، نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کی اپنی مرضی۔ وہ آپ دیکھیں، امیجن کریں وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں، اور آپ کیا جواب دیتے؟ چھوٹا سا، میں تو بس پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہوں جسے رسول بنایا گیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سارے مطالبے میں پورے نہیں کر سکتا، میں رسول ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو۔ 6 مطالبے تھے یہاں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں اور جگہوں پر بھی مطالبے کیے ہوئے ہیں۔ جی پھر بھی نہیں مانے، بالکل۔ نیکسٹ۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی ان پر آسمان سے ایک فرشتہ ہی رسول بنا کر اتارتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔
بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں وہ بھٹکا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا اور گنگا اور بہرا بنا کر اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی یہ آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ نبوت پر ان کے جو شکوک و شبہات تھے اور جو اعتراضات تھے، اس کے بعد اب انہیں وعید سنائی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا گنگا بہرا، چہروں کے بل ان کو چلائیں گے اور پھر اندھا اور گنگا اور بہرا بنا کر، یعنی جس رب نے پاؤں پہ چلایا ہے، جس رب نے آنکھیں دی ہیں اور سب کچھ دیا ہے، وہ الٹا کر کے بھی چلا سکتا ہے اور یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور جو بندہ ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا یہ حشر کیوں ہوگا، کہ ان کو اتنا ذلیل کیا جائے، ان کا الٹا کر دیا جائے، کیونکہ دنیا میں ان کی عقل الٹی ہوئی، الٹا کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ آنکھیں کا امین و بکمن و سما، کیونکہ دنیا میں یہ ایسے ہی بنے رہے تو پھر ان کا انجام ویسے ہی ہوگا۔ الجزاء من جنس العمل، یہ ہے ان کا بدلہ، جو کیا نا انہوں نے اس کا بدلہ، یہ ہے ان کا بدلہ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے انکار ہی کیا ہے۔ یعنی جو لوگ دل کے اندھے ہو چکے ہیں وہ اللہ کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں اور نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک رکھتے، اور انسان بہت تھوڑ دلا ہے۔ یعنی بخیل انسان جو ہوتا ہے نا وہ حریص بھی ہوتا ہے، یعنی کنجوسی اور حرص ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو شخص کنجوس ہوتا ہے اس کو مال و دولت کی بڑی شدید حرص بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور فطرتاً انسان کے اندر یہ بخل پایا جاتا ہے، اور انسان کے پاس جتنا بھی زیادہ ہو وہ اتنا ہی بخیل بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے بندوں کو دے دے تو وہ تو پھر کسی پہ کچھ خرچ ہی نہ کریں۔ اور جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، جس کے پاس دے کر بھی کچھ ختم نہیں ہوتا، اور انسانوں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں۔ نیکسٹ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو واضح 9 نشانیاں دی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو تمہیں سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون بے شک میں تو تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جو قوم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو اور جو انسان اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو پھر بالآخر اس کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ بہت سے لوگ جب سازشیں کرتے ہیں تو ان کی بدنیتوں اور چلاکیوں اور سازشوں کا جو وبال ہوتا ہے خود انہی پر پڑتا ہے، وہ اسی کے پھیر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی پر ہی کو مصیبت نازل کر دیتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو بچا لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق لے کر ہی اترا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنے میں حکمت کیا ہے کہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے، اسی لیے اس سال دورہ قرآن تیز نہیں کروایا جا رہا آپ کو، کہ اگر نہیں بھی پورا ہوتا تو کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد اللہ زندگی دے تو انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے۔ الحمدللہ اس طرح زیادہ سمجھ آتی ہے آہستہ پڑھنے سے، اور انشاءاللہ تعالی ارادہ یہی ہے کہ 2 اپریل سے دوبارہ پھر شروع انشاءاللہ۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یعنی آرام سے، تاکہ لوگ اسے غور سے پڑھیں، اس کے معنی پر غور و فکر کریں اور اس سے علم حاصل کریں۔ اور قرآن کی تلاوت کا ادب بھی یہی ہے کہ اسے ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ تدبر کیا جا سکے۔ غور کرنے سے ہی اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھتا جائے کچھ سمجھ نہ آئے اور غور ہی نہ کرے تو پھر اس سے سبق کیا ملے گا؟ اس کے الٹا عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو پڑھا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھانا چاہیے، لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہیے۔ تَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ یعنی ایک ہوتا ہے سیلف اسٹڈی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس قرآن میں کیا مشکل ہے، ہم خود ریڈنگ کر سکتے ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ تو قرآن خود پڑھ کے اتنا سمجھ نہیں آتا جتنا کسی سے پڑھ کے یا کسی کو پڑھا کے سمجھ آتا ہے، یعنی یہ دنیا کے دوسرے علوم اور دوسری کتابوں سے بالکل الگ چیز۔ اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہو کہ زندگی میں اگر کسی ایک شخص کو بھی کچھ پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھائیں، وہ آپ کے اپنے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اس میں آج کل تو مشکل ہی کچھ نہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب تو آن لائن بھی سارے کام چل رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بیک ہوم آپ کی کزنز ہیں، بچیاں ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، ان سے کنیکشن کا ٹائم نہیں ملتا، تو قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ان سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آن لائن ہفتے میں ایک دن ہی ایز اے فیملی جمع ہو جائیں، یا انڈیویجولی ایک بندے کو پکڑ لیں، لفظی ترجمہ ہی کروا دیں، ترجمہ ہی پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا دیں ایک آیت کا،
تھوڑا تھوڑا جیسے میں ہلکا سا بتاتی ہوں، یا اگر خود نہیں بتانے کے ابھی کانفیڈنس آیا تو مل کے سنوا کے پھر اس کے بعد ڈسکس کر لیں، یعنی کوئی بھی طریقہ کریں لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر پڑھیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ تمہاری مرضی، لیکن بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے ان پر جب یہ پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ جاتے ہیں، جیسے مثال، مشہور مثال ہے نجاشی۔ یس، تو قرآن سے متاثر علم اور ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں، جن کے اندر یا تو علم ہو، چاہے دنیا کا ہی، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ بات کر رہا ہے جو آج ہم نے ڈسکور کی اتنی تکلیفوں کے بعد، اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، تو وہ پھر مان جاتے ہیں کہ ہاں، اور ایسے کئی لوگ مسلمان ہوئے جو علم والے تھے اور انہوں نے قرآن کی سچائی کو پایا اور اس کو قبول کر لیا۔ اور یا پھر ایمان ہو اندر، یقین ہو اس قرآن پر، تو پھر اثر پذیری کی بات ہی کچھ اور ہوتی، پھر اور طرح ہی سمجھ آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ کون سا وعدہ؟ جو بھی قرآن میں وعدے کیے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یا ہدایت کا۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن پڑھ کے خشوع بڑھتا ہے، اور یہ بھی ایک کرائیٹیرین ہے، ایک انڈیکیٹر ہے آپ کا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ اور خشوع میں جو چیز مدد دیتی ہے اس میں کہ سوچ سے تلاوت کرنا، صرف لفظ بکھیرتے نہیں جانا، دڑ 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 پڑھتے نہیں، ذرا اس کو لے سے، جیسے کہتے ہیں نا، لے سے پڑھنا، معنی میں غور کرنا، اور دہرا کے پڑھنا، نماز میں تلاوت کرنا اس کی، اور بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ اب بڑا فرق ہوتا ہے اونچا پڑھنے میں اور دل میں پڑھنے میں۔ پھر ٹھہر ٹھہر کے الا مکت، پھر خوش الحانی سے پڑھنا، اور پھر اس میں آواز کو کھینچنا، ترجیح کرنا۔ تو جو علم والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ خشوع کے مرتبے کو پہنچے ہیں، یعنی آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، نیت رکھ لیں کہ جو کچھ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا اس سے خشوع میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے سننے کے باوجود، اگر انسان کا دل نرم نہیں ہوا نا، دل پر کچھ اثر نہیں ہوا، دل سکون میں نہیں آیا، شفا نہیں ملی دل کو، آنکھ سے آنسو ہی نہیں آیا کبھی، تو پھر وہ علم کے قابل ہی نہیں، وہ اس نعمت کے قابل نہیں، وہ پھر اس علم کے قابل نہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے، ہمیں اپنے قرآن مجید کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بھی بڑھانا چاہیے، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھیں گے، سب چیزیں اکٹھی نہیں آئیں گی۔ پہلا کام تو یہ شروع کریں کہ دھیان سے سننا اور دھیان سے سمجھنا شروع کریں، پھر تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں، پھر اس کو ریلیٹ کریں۔ آج میرا دل اتنا خوش ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے بہت ہی پیاری، وہ آج کل مدینہ میں بیٹھی ہوئی، اور وہاں جو تلاوت ہوتی ہے رات کو تراویح وغیرہ میں، تو اس کے بعد جو اپنا تدبر کا نوٹ بھیجتی ہیں، آج بھی انہوں نے بہت رشد کے اوپر بات کی ہوئی ہے، اتنی زبردست طریقے نے، کہاں سے آیات کو آپس میں ملایا۔ میں نے سارا ان کا آڈیو نوٹ تھا 9 منٹ کا، اور میں نے اس کو لکھوایا، تو میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ شیئر بھی کروں گی۔ تو اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے کہ کس طرح جس کا دل اللہ قرآن کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو کیسے ہیرے جواہرات ملتے ہیں۔ ہیرے جواہرات تو کوئی چیز نہیں ہے، جو قرآن سے انسان ہدایت کی باتیں ڈھونڈ لیتا ہے اور ان کو ریلیٹ کر پائے، اور ایک اگلے درجے کی سمجھ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ کے اس کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے فہم کو اور زیادہ کر دے، جو ہے نا اس پر راضی نہ ہو کہ کافی ہو گیا، اور بڑھا دے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی کس چیز پہ آ جائیں؟ خشوع میں اضافہ، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ ہے مطلوب، یعنی ساری باقی ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا نکالیں؟ خشوع میں اضافہ ہو جائے۔ قرآن سن کر آپ خوشی محسوس کریں، اور پھر خشوع ہو تو آنسو بہیں۔ رونا اسی وقت آتا ہے جب انسان کو واقعی کوئی ایسا علم ملتا ہے جو وہ اپنے فائدے کا سمجھتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو تو اسی کے ہیں اچھے اچھے نام۔ اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ تو بلند کیجئے اور نہ ہی اس کو پست رکھیے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے، یعنی پڑھتے ہوئے نہ تو ریاکاری ہو اور نہ ہی شرمانا ہو، نہ تو بہت اونچا پڑھا جائے اور نہ ہی وہ بالکل دل ہی دل میں کوئی لفظ بھی نہ بولے جائیں۔ اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی عاجزی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا، یعنی ہر طرح کی خوبی جس کے ذریعے اللہ کی، یعنی جس کی تعریف ہو سکتی، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔
الحمدللہ وقل الحمدللہ. اور اللہ کے محبوب ترین کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو کلام میں سے سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کبرہ تکبیر، اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کریں، دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کا مقام ہو، صرف زبان نہ کہنے والی ہو اللہ اکبر، بلکہ دل میں بھی یہ ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی اس کے مقابل میں نہیں. اور جب ہم کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر اس کی بات بھی مان لیتے ہیں. لہٰذا حقیقی معنوں میں آپ اللہ کی بڑائی کب بیان کریں گے؟ جب آپ اس کی اطاعت کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.